دنیا میں رہنے والا ہر غریب شخص دن رات یہی سوچتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس کے گھر سے یہ غربت نکل جائے، یہ پریشانی نکل جائے، دکھ تکلیفیں پریشانیاں اس سے دور دور ہو جائیں۔ وہ دن رات محنت کرتا ہے، پسینہ بہاتا ہے، دن رات ایک کر کے کڑکتی دھوپ میں تتی ریت کے اوپر پسینہ بہاتا ہے، اپنی ضروریات کو کم سے کم کرتا ہے، لیکن پھر بھی غربت اس کے گھر کے دروازے سے باہر نکلنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ ہر رات وہ آسمان کی طرف دیکھ کر سوچتا ہے اور کہتا ہے، اللہ کیا کبھی ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی؟ کیا کبھی ہمارے بچوں کو وہ خوشیاں ملیں گی جو دوسرے بچوں کے پاس ہیں؟ غربت ایک ایسی آزمائش ہے میرے بھائیوں، ایک ایسی آزمائش ہے جو انسان کے دل اور جسم کو ایک ساتھ آزماتی ہے، دونوں کو ایک ہی وقت میں آزماتی ہے۔ وہ شخص جو روزانہ بھوک کے عالم میں سوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ کل کا دن بھی اس کے لیے ویسا ہی ہوگا، کیونکہ اس کے پاس غربت سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ مگر یہ حقیقت ہے، یہ سچ ہے کہ اللہ کی ذات غریبوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتی۔ آج کا انسان ہمیشہ امیر انسان سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، ایک میرا اللہ ہی ہے جو غریب انسان کو بھی تنہا اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اب بات کرتے ہیں وہ کون سے گناہ ہیں جو گھر میں غربت، پریشانیاں اور مصیبتیں لاتے ہیں۔ وہ کون سے گناہ ہیں جو گھر کی پریشانیوں کو بڑھاتے ہیں، جو گھر کو مصیبتوں کی دلدل میں پھنسا دیتے ہیں، پریشانیوں کے سمندر میں غرق کر دیتے ہیں۔ یہ گناہ ہماری زندگی پر ایسا بوجھ بن جاتے ہیں جو نہ صرف ہماری خوشیوں کو چھین لیتے ہیں بلکہ ہمارے سکون اور برکت کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ یہ مصیبتیں ایک آزمائش کی صورت میں ہم پر نازل ہوتی ہیں میرے بھائیوں، قسم ہے اللہ پاک کی۔ یہ جو پریشانیاں ہیں نا، یہ جو غربت ہے نا، یہ ایک آزمائش کی صورت میں ہم سب پر نازل ہوتی ہیں، لیکن افسوس ہم ان آزمائشوں کو سمجھنے کے بجائے انہی قسمت کا کھیل قرار دیتے ہیں، انہی قسمت کا کھیل سمجھتے ہیں اور توبہ کے دروازے سے دور ہو جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے لگ جاتے ہیں، شکوہ و شکایت پر اتر آتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان مصیبتوں سے کیسے نکلیں، ان ٹینشنوں سے کیسے نکلیں، اس غربت سے کیسے نکلیں، اور ان گناہوں کا علاج کیا ہے جو گناہ ہمارے گھر میں سے پریشانیاں، مصیبتیں لانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ان گناہوں کا علاج کیا ہے؟ اب غور سے سنیے میرے بھائیوں، اس غربت، اس پریشانی اور اس مصیبت سے نکلنے کے 3 راستے ہیں۔ غربت، پریشانی اور مصیبتوں سے نکلنے کے اللہ کے رسول نے 3 راستے بتائے ہیں۔ جب تک ہم وہ 3 راستے اختیار نہیں کریں گے تب تک ہم غربت کی دلدل سے ہرگز نہیں نکل سکتے، کیونکہ یہ جو غربت ہے نا، اس کا پریشانیوں کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے۔ غربت کا پریشانیوں کے ساتھ گہرا تعلق ہے میرے بھائیوں۔ جہاں غربت ہوگی وہاں پریشانی ہوگی، جہاں پریشانی ہوگی وہاں بیماری ہوگی، جہاں بیماری ہوگی وہاں مصیبتیں ضرور ہوں گی، جہاں مصیبتیں ہوں گی وہیں آزمائشیں ہوں گی۔ اور دنیا میں بہت کم لوگ رہ گئے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی گئی آزمائشوں کو خوشی سے ایکسیپٹ کرتے ہیں، خوشی سے قبول کرتے ہیں۔ آج میں آپ لوگوں کو ان پریشانیوں سے نکلنے کے 3 راستے بتاؤں گا، اب توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غربت، پریشانیوں اور مصیبتوں سے نکلنے کا پہلا راستہ صدقہ ہے۔ صدقہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے اور زندگی میں بہاریں لاتا ہے، زندگی میں برکتیں لاتا ہے۔ غربت اور مشکلات سے نکلنے کے لیے دوسروں کی مدد کرنا لازم ہے۔ غربت سے نکلنے کے لیے دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کی خدمت کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، پیاسوں کو پانی پلانا ضروری ہے۔ جو شخص اپنی محدود وسائل سے بھی کسی غریب یا محتاج کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بے بہا برکت ڈالتا ہے اور اسے ان مشکلات سے جلد از جلد نکالتا ہے جن کا وہ سامنا کر کر کے رو رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک غریب عورت رہتی تھی جس کے 3
چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اس کا شوہر جنگ میں شہید ہو چکا تھا، یہ غریب عورت تھی، صبح کو کھاتی تھی، شام کے لیے نہیں ہوتا، شام کو کھاتی تھی، صبح کے لیے نہیں ہوتا تھا۔ وہ تنہا اپنے بچوں کی پرورش کر رہی تھی۔ اب کئی دن گزر گئے لیکن اس کے گھر میں کچھ کھانے کو نہ تھا، کئی دن گزر گئے تھے، اس کے گھر میں کچھ کھانے کو نہ آیا، بچے بھوک سے تڑپ رہے تھے اور عورت کے پاس ان کے آنسو پوچھنے کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، بچوں کو حوصلہ دینے کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ رات کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی، یا اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے، میرے بچوں کو رزق وسیع عطا کر، میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتی، اللہ میں کسی کے آگے نہیں مانگ سکتی، میں ایک مسلمان ہوں اور اسلام کی مقدس شہزادی ہوں، مجھے شرم آتی ہے کہ تیرے جیسے رب کے ہوتے ہوئے بھی میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤں، لیکن جب بھی مانگوں گی تجھ سے مانگوں گی اور جب بھی مجھے دے گا تو ہی دے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک دن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کے دروازے پر ایک بھکاری آیا، عورت کے دروازے پر ایک بھکاری آیا، عورت کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن اس نے اپنا روٹی کا آخری ٹکڑا اسی بھکاری کو دے دیا۔ غربت کے ہونے کے باوجود بھی، گھر میں کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی سوکھی روٹی کا آخری ٹکڑا اسی بھکاری کو دے دیا۔ مانگنے والا تھا، بھوکا تھا، بھکاری دعائیں دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، دوسرے دن ایک بہت بڑا تاجر اسی عورت کے گھر پہنچا، دستک دی، عورت باہر نکلی، اس کے پاس 2 اونٹ تھے، تاجر کے پاس 2 اونٹ تھے جو کھانے پینے کی اشیاء سے لدے ہوئے تھے۔ وہ تاجر کھانے پینے کی اشیاء اور اونٹ سمیت عورت کو دیتے ہوئے کہنے لگا، یہ لیجئے، یہ اللہ نے تمہارے لیے بھیجا ہے، یہ 2 اونٹ اور کھانے پینے کا سامان اللہ نے تمہارے لیے بھیجا ہے۔ عورت حیران رہ گئی، کہنے لگی، آپ کو میرے گھر کا پتہ کس نے بتایا؟ میں تو ایک ویرانے میں رہتی ہوں اور میرے گھر کا اللہ کی سوا کسی اور کو پتہ ہی نہیں۔ اس تاجر نے کہا، اے اسلام کی مقدس شہزادی، ہوا کچھ یوں، پچھلی رات میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک فرشتہ مجھے کہہ رہا تھا کہ تیرے مال میں برکت تب آئے گی، کیونکہ میں ایک پریشانی کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا کہ میرے مال میں نقصان ہی نقصان ہوتا چلا جا رہا تھا۔ پچھلے 10 سالوں سے میرے کاروبار میں نقصان ہی نقصان ہے، میں جب بھی کوئی سودا کرتا ہوں نقصان اٹھاتا ہوں، میں روزانہ اللہ کی ذات کے آگے روتا ہوں، اللہ مجھے اس دلدل سے نکالنا، مجھے اس پریشانی سے نکال دے۔ پچھلی رات میں سویا ہوا تھا، ایک فرشتہ مجھے کہہ رہا تھا کہ تیرے مال میں برکت تب آئے گی جب تو اس عورت کی مدد کرے گا جس نے آج اپنی بھوک کے باوجود بھی اللہ کے بھوکے بندے کو بھوکا نہیں رکھا۔ سبحان اللہ۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا مجھے میرے خواب کی دنیا میں کہ اے بندے، تیرے مال میں برکت تب آئے گی جب تو اس عورت کی مدد کرے گا، اس عورت کی مدد کرے گا جس نے آج اپنی بھوک کے باوجود بھی میرے بھوکے بندے کو بھوکا نہیں رکھا۔ بھوک کے باوجود بھی اس عورت نے میرے بھوک سے نڈھال بندے کے منہ سے روٹی کا نوالا ڈالا۔ جب تک تو اس عورت کی جا کر مدد نہیں کرتا، تیرے مال میں برکت نہیں آئے گی، تب تک نقصان سے تیری جان نہیں چھوٹے گی، تب تک پریشانیوں سے تیری جان نہیں چھوٹے گی۔ یہ تاجر کہتا ہے کہ میں نے پوچھا وہ عورت کہاں رہتی ہے؟ کسی کہنے والے نے کہا وہ عورت ہر وقت اللہ کی رحمت کے سائے میں رہتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی رحمت کے سائے میں رہتی ہے، اور جب وہ بھوک سے بلکتے ہوئے بچوں کا رونا سن کر بھی صبر کرتی ہے تو اللہ اسے دیکھ کر مسکراتا ہے۔ جب بچے بھوک سے بلکتے ہیں، روتے ہیں، امی روٹی دو، یہ سن کر بھی جب اس کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے پھر بھی وہ صبر کرتی ہے تو اللہ اسے دیکھ کے مسکراتا ہے اور فرشتوں کو کہتا ہے، فرشتوں میری زمین پر کچھ ایسے لوگ بھی رہتے ہیں کہ بھوک جن کی کمر توڑ دیتی ہے، وہ 3 دن بھوک تو برداشت کرتے ہیں مگر میرا شکوہ نہیں کرتے، میری ناشکری نہیں کرتے۔ اپنا خواب بیان کرتے ہوئے، 2 اونٹ دیتے ہوئے، سامان دیتے ہوئے وہ تاجر وہاں سے چلا گیا۔ تاجر کہتا ہے اس واقعے کو 20 سال گزر گئے، میرا مال دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ تب سے میرے مال میں برکت آئی
جب سے مجھے پتہ چلا کہ اللہ کی غریب مخلوق کی مدد ہی میرا مال بڑھا سکتی ہے، جب سے مجھے پتہ چلا کہ اللہ کی غریب مخلوق کی مدد ہی میرا مال بڑھا سکتی ہے اور کوئی بڑے سے بڑا کاروبار بھی نہیں بڑھا سکتا، تب سے میرے مال میں برکت آئی، تب سے میرا مال بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ حکایت ہمیں سبق سکھاتی ہے، ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ صدقہ اللہ کی رحمت کو زمین پر کھینچ کر لاتا ہے۔ جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے تھوڑے سے مال کو بھی راہ خدا میں خرچ کر دیتا ہے نا، اللہ اسے دنیا و آخرت میں بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے۔ فرمایا دوسرا راستہ ان یتیم بچوں کی مدد کرنا جن کا اللہ کے سوا دنیا میں مدد کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ یہاں پر میں تمہیں ایک اور سبق کا موضوع واقعہ سناؤں گا۔ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے قریب ایک نابینا شخص روزانہ بیٹھ کر اللہ سے دعا کرتا تھا کہ یا اللہ مجھے میری بینائی لوٹا دے، مجھے میری آنکھیں لوٹا دے۔ مکہ مکرمہ کی سرزمین ہے، خانہ کعبہ کے بالکل قریب ایک نابینا شخص روزانہ بیٹھ کر اللہ سے دعا کرتا، یا اللہ میں تیرے گھر میں بیٹھا ہوں، تیری مقدس زمین پر بیٹھا ہوں، مجھے میری بینائی لوٹا دے، مجھے میری آنکھیں لوٹا دے تاکہ میں اپنے اہل و عیال کی خدمت کر سکوں، ان آنکھوں سے تیرے خوبصورت مناظر دیکھ سکوں۔ ایک دن ایک اجنبی مسافر آیا، کہیں سے ایک مسافر آیا اور اس نابینا شخص سے پوچھنے لگا، تم روزانہ دعا کرتے ہو، تم روزانہ روتے ہو، لیکن کیا تم نے اللہ کی رضا پر صبر بھی کیا ہے؟ روتے تو ہو، کبھی صبر کیا ہے تم نے؟ نابینا شخص نے جواب دیا، بھائی صبر تو بہت کیا ہے، لیکن دل میں ایک خواہش باقی ہے کہ میں دنیا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں، اللہ کی دنیا کو، اللہ کے خوبصورت مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں۔ مسافر نے اسے اٹھایا، خانہ کعبہ کے قریب جا کر مسافر نے اسے اٹھایا، خانہ کعبہ کے بالکل قریب لے گیا، وہاں جا کر کہا تمہارے سامنے خانہ کعبہ ہے، اے نابینا، اے اندھے، اب تمہارے سامنے خانہ کعبہ ہے، اب اپنے دل سے دعا کرو اور یقین رکھو کہ اللہ تمہاری دعا ضرور قبول کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری بینائی لوٹا دے گا۔ نابینا شخص نے گڑ گڑا کر دعا کی، اندھے شخص نے خانہ کعبہ کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر گڑ گڑا کر دعا کی، اللہ اگر میری بینائی لوٹانا میرے حق میں بہتر ہے، میری آنکھیں لوٹانا میرے حق میں بہتر ہے، تو مجھے دیکھنے کی طاقت عطا کر، اللہ مجھے دیکھنے کی طاقت عطا کر، اور اگر یہ میرے لیے آزمائش ہے، میرے حق میں بہتر نہیں ہے، تو پھر مجھے صبر عطا کر۔ دعا ختم ہوتے ہی، دعا کے ختم ہوتے ہی اس مسافر نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا، پیشانی پر ہاتھ رکھا، جیسے ہی پیشانی پر ہاتھ رکھا، دو چار الفاظ ہی بولے تھے کہ نابینا شخص چیخ پڑا۔ مسافر نے نابینا شخص کی پیشانی پر ایسے ہاتھ رکھا اور ساتھ میں دو چار لفظ بولے، اتنے میں نابینا شخص چیخ پڑا کہ بھائی اور میری آنکھیں کام کر رہی ہیں، اب میں دیکھ سکتا ہوں، اللہ اکبر میں دیکھ رہا ہوں، اللہ اکبر میرے سامنے تو کھڑا ہے، اللہ اکبر میرے سامنے خانہ کعبہ ہے، اللہ اکبر میں دیکھ رہا ہوں۔ وہ خوشی سے پاگل ہونے لگا۔ اب کیا ہوا؟ یہ مسافر شخص وہاں سے جانے لگا تو نابینا شخص نے روتے ہوئے مسافر کا ہاتھ پکڑا اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا، بھائی مجھے اتنا بتا دو کہ تم نے پڑھا کیا ہے؟ کیا پڑھا ہے تو نے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میری بینائی لوٹا دی ہے؟ میں نے اپنی پوری زندگی آنسو بہائے، گڑ گڑا کر دعا کی، لیکن کچھ نہیں بدلا، کچھ نہیں ہوا۔ تم نے چند لمحوں میں میرے لیے وہ کر دیا جو میں برسوں میں نہ کر پا سکا۔ میں ساری زندگی روتا رہا، لیکن تیرے بولے گئے دو الفاظوں کا راز میرے دل میں اجالا کر گیا، میرے دل میں روشنی کر گیا، لیکن اس راز کو سمجھنے کے لیے میری روح تڑپ رہی ہے۔ او میرے اوپر احسان کرنے والے، اتنا اور احسان کر کے جا، اتنا بتا دے کہ تو نے پڑھا کیا ہے۔ مسافر کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ آئی۔ جب نابینا شخص نے بار بار اصرار کیا، بتا تو صحیح کہ تو نے پڑھا کیا ہے، تو مسافر کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ آئی
وہ نابینا شخص کے قریب ہوا اور نرمی سے کہا بھائی یہ کوئی جادو یا کرامت نہیں ہے، میں نے کوئی کرامت نہیں دکھائی اور نہ ہی تو کوئی دعا کی، بلکہ میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، ایک منت ہے جو میں نے اپنے رب سے کی ہے۔ کہا وہ کون سی منت ہے؟ اب مسافر نے آگے جو جواب دیا قبلہ سونے کی تختی پہ لکھنے والا جواب ہے۔ مسافر نے کہا جب میں نے تیری حالت زار دیکھی، جب میں نے تیرے چہرے پر رونے کے آثار دیکھے تو تجھے دیکھ کر میرا دل بھر آیا۔ اللہ اکبر۔ پھر میں نے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کی، تیری پیشانی پہ ہاتھ رکھا، اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کی کہ یا اللہ۔ اب وہ دعا کون سی تھی؟ دعا دل کے کانوں سے سنیے گا۔ میں نے کہا یا اللہ اگر تو اس نابینے کو بینائی عطا کر دے تو میں وعدہ کرتا ہوں 60 ایسے لاوارث بچوں کو کھانا کھلاؤں گا جن کے سر پر ماں باپ کا سایہ نہیں ہوگا۔ اگر تو نے اسے بینائی عطا کر دی اس نابینے کو، اللہ میں تجھ سے وعدہ کر رہا ہوں اگر تو اس نابینے کو بینائی عطا کر دے تو میں وعدہ کرتا ہوں 60 ایسے لاوارث بچوں کو کھانا کھلاؤں گا جن کے سر پر ماں باپ کا سایہ نہیں ہے، جنہیں دنیا نے تن تنہا چھوڑ دیا، جن بچوں کی چیخیں رات کی تاریکی میں گونجتی ہیں لیکن کوئی ان چیخوں کو سننے والا نہیں۔ یا اللہ میں اپنی زندگی ان یتیموں کے لیے وقف کر دوں گا، ان کا باپ بن کر رہوں گا، ان کے دکھوں کا مداوا بنوں گا، اور جہاں کہیں بھی وہ معصوم بچے ہوں گے، وہ یتیم بچے جہاں کہیں بھی ہوں گے میں انہیں ہر حال میں ڈھونڈ لوں گا، بس تو اسے ایک بار بینائی تو عطا کر۔ اللہ اگر تجھے میری یہ خدمت پسند ہو، اگر تجھے میرا یہ عمل پسند ہو تو پھر میرے اسی عمل کے صدقے تو اس نابینا کی آنکھوں کو روشن کر دے، اس نابینا کی آنکھوں میں روشنی ڈال دے۔ یہ الفاظ نابینا شخص کے دل میں تیر کی طرح اتر گئے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ روتے ہوئے بولا ہائے افسوس، ہائے افسوس، جو کام اللہ کو سب سے زیادہ پسند تھا وہ میں نہ کر سکا، جو کام اللہ کو سب سے زیادہ محبوب تھا وہ تو میں کر بھی نہ سکا۔ میں اپنی محرومی کے غم میں اتنا ڈوب گیا تھا کہ کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ دنیا میں ایسے بچے بھی رہتے ہیں جنہیں ماں باپ کا پیار اور سایہ نصیب نہیں، اور ان کی خدمت کرنے سے اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اب نابینا نے مسافر کے ہاتھ مضبوطی سے تھام لیے اور روتے ہوئے کہا اے میرے محسن، میرے اوپر احسان کرنے والے، اللہ سے کیا گیا یہ وعدہ اب تو پورا نہیں کرے گا، اب میں ہی پورا کروں گا۔ میں تیرے اس عظیم وعدے کو اپنی زندگی کا مقصد بناؤں گا۔ وہ 60 یتیم بچے جن کے لیے تو نے اللہ سے وعدہ کیا وہ تیرے نہیں، اب وہ میرے بچے ہوں گے، اب وہ تیرے بچے نہیں ہوں گے، اب وہ میرے بچے ہوں گے۔ یہ میرا فرض ہے اور میں اپنی آخری سانس تک اس فرض کو ادا کروں گا۔ میں انہیں اپنی اولاد کی طرح پالوں گا، انہیں ڈھونڈ لوں گا، ان کی خوشیوں کے لیے ہر دکھ جھیلوں گا، دکھوں کا سایہ بھی ان بچوں پر نہیں پڑنے دوں گا۔ میں تو جانتا بھی نہیں تھا کہ یتیموں کی مدد کرنے سے، یتیموں کی خدمت کرنے سے، یتیموں کو کھانا کھلانے سے، یتیموں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھنے سے میرا اللہ اتنا خوش ہو جاتا ہے۔ یہ منظر صرف نابینا شخص کے دل میں تبدیلی کا باعث نہیں بنا بلکہ وہاں موجود سب لوگوں کے دلوں کو جھنجھوڑ گیا۔ لیکن جب ہم آج کے معاشرے کی طرف دیکھتے ہیں تو ایک تلخ حقیقت سامنے آتی ہے، یتیم بچے جو ہمارے رحم کے مستحق ہیں وہ آج معاشرے کے لیے بے حسی کا شکار ہے۔ جو بچے ہمارے رحم کے مستحق ہیں، ہمارے پیار کے مستحق ہیں، وہ آج معاشرے کے بے حسی کا شکار ہے۔ لوگ انہیں نظر انداز کرتے ہیں، ان کی بھوک، ان کے آنسو، ان کی تنہائی کو دیکھ کر بھی وہ لوگ نظریں چرا لیتے ہیں۔ بڑے بڑے محلوں کے دروازے ان معصوم بچوں کے لیے بند رہتے ہیں، مال و دولت رکھنے والے ان کے قریب جانا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ نابینا شخص نے بینائی پانے کے بعد اپنی زندگی بدل دی تھی۔ بینائی پانے کے بعد وہ خانہ کعبہ سے اٹھ گیا تھا، اس نے اپنی زندگی بدل دی تھی۔ لاوارث اور یتیم بچوں کے لیے ایک باپ، ایک محافظ اور ایک سہارا بن گیا تھا۔ اس نے دنیا کو یہ سکھایا کہ انسان کی اصل عظمت دوسروں کے دکھوں کو بانٹنے
اور ان کی زندگی میں خوشیاں لانے میں، پھر دیکھنا اللہ تمہاری زندگی میں کیسے خوشیاں لاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تیسرا راستہ مسلسل رزق حلال کی تلاشی میں رہنا۔ یہ 3 راستے ایسے ہیں جو تمہارے رزق کے دروازے کھول دیں گے، غیب سے رزق لائیں گے، تمہارے گھر میں خوشیاں لائیں گے اور پریشانیوں کے جنازے نکال دیں گے، غربت کے جنازے اٹھتے نظر آئیں گے۔